وائی ڈو مسلم پرے 5 ٹائم اے ڈے؟ مسلمان دن میں 5 نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ کوشچن نان مسلم کا ہے، تو میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ اذان کا مطلب کیا ہے، یعنی نماز میں جو اذان پہلے کال دی جاتی ہے اس کا ترجمہ آپ لوگوں کو میں بتاؤں گی۔ سب سے پہلے 4 دفعہ پکارا جاتا ہے اللہ اکبر، اللہ از دا بگیسٹ، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے۔ دین اگین اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ 4 ٹائم اس کو جو مؤذن اذان دیتے ہیں وہ اس کو بولتے ہیں۔ سیکنڈ نمبر پہ آ جاتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ معبود مطلب کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جاتی۔ دین اگین مؤذن کال ٹو اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ اس چیز کو 2 بار پکارتا ہے، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ معبود کا مطلب ہوتا ہے یعنی عبادت کے لائق، اللہ کے علاوہ کسی بھی دوسری انسان ہو یا کوئی بھی چیز ہو وہ عبادت کے لائق نہیں ہے، یعنی جھکنا سجدہ کرنا صرف اللہ کے لیے ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تھرڈ نمبر پہ وہ بولتا ہے اشہد ان محمدن رسول اللہ۔ اس کا مطلب ہے وہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ سیکنڈ نمبر پہ پھر وہ یہی بولتے ہیں۔ 4 نمبر پہ آ جاتا ہے حی علی الصلاۃ، کم ٹو دا پریئر، یعنی آؤ نماز کی طرف، یہ 2 دفعہ بولتے ہیں۔ پھر وہ بولتا ہے حی علی الفلاح، یعنی آؤ کامیابی کی طرف، کم ٹو دا سکسیس، اس کو 2 دفعہ ریپیٹ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ دوبارہ کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ از دا بگیسٹ، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے۔ لاسٹ میں کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت نہیں، فرمانبرداری کے لائق نہیں۔ اس کے بعد اذان جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور اب کافی نان مسلم کے ذہن میں یہ کوشچن ہوگا یا سوچتے ہوں گے کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر جب مسلمان پیدا ہوتا ہے، ظاہر ہے جب وہ بالغ ہو جاتا ہے، بالغ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھ لیتا ہے۔ اسلام میں اور مسلمان میں بالغ کی جو ایج ہے، جو لڑکی ہے اس کی 9 سے 12 ایئر تک ہے، یعنی 12 ایئر کے درمیان، اور جو بوائز ہے وہ 9 سے 15 یعنی 15 کے درمیان میں وہ بالغ ہو جاتا ہے، تو اس پہ نماز فرض ہو جاتی ہے۔ پھر جب انہیں پتہ ہے کہ نماز فرض ہو جاتی ہے تو پھر یہ 5 ٹائم جو مؤذن ہے، آپ نے مسجدوں میں دیکھا ہوگا کہ وائی ہی از کالڈ اینی پیپل کم ٹو دا پریئر اینڈ کم ٹو دا سکسیس، وائی اٹس ریزن مین کہ بھئی وہ کیوں یہ بار بار اعلان، جس کو آپ بولتے ہیں اعلان کر رہا ہوتا ہے، لوگوں کو الارم دے رہا ہوتا ہے، اس کا مطلب اس کے پیچھے ایک ریزن ہے۔ ریزن یہ ہے کہ جب 5 نمازیں ہوتی ہیں اسلام میں تو ان کا ڈیفرنٹ ٹائم ہوتا ہے۔ جب مؤذن 1 ٹائم کالڈ ہز اینی مسلمس اینڈ اینی ماسک اللہ اکبر سے، تب جو ہماری نماز کا ٹائم سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور اس کے کچھ ٹائم مخصوص ہوتے ہیں، وہ میں آگے جا کے آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ تو سیکنڈ اذان جب وہ دے رہا ہوتا تو تب اس کا یہ ہوتا ہے جیسے ہم لوگ اسکول میں جاتے ہیں، کالج وغیرہ میں پڑھتے ہیں، وہاں پہ جب ہم 1 بک اپنی ریڈ کر لیتے ہیں، ٹیچرز وغیرہ آتے ہیں، دین الارم بجتا ہے، یعنی بیل وغیرہ ہوتی ہے کہ اسٹاپ ڈس، یعنی اس بک کا جو ٹائم ہے، پیریڈ کا جو ٹائم ہے وہ آف ہو گیا، اب سیکنڈ پیریڈ جو ہے وہ سٹارٹ ہوتے ہیں۔ تو اسی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ نماز ہے، یعنی جب جیسے فجر کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ مسلمانوں کی یعنی صبح سورج نکلنے سے پہلے، دین سن از کم، اس سے بیفور یہ جو ہے نماز کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو صبح جب وہ اذان ہو رہی ہوتی ہے دین مؤذن از کال کہ اٹھو۔ اس سے باقی نمازوں میں اور فجر کی نمازوں میں ایک چھوٹا سا ڈیفرنٹ ہے، اس میں نماز کے لاسٹ میں بولا جاتا ہے الصلاۃ خیر من النوم۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے، یعنی وہ مسلمانوں کو بتا رہا ہوتا ہے کہ اٹھو اور نماز پڑھو۔ تو یہ اتنا میں ہوتا ہے، اس کی ٹائمنگ ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ یہ سورج سے پہلے ہوتی ہے۔ نمازوں کا جو ٹائم ہے وہ فکس نہیں ہوتا، یعنی
سردیوں اور گرمیوں میں تھوڑا آگے پیچھے ہو رہا ہوتا ہے، تو ویسے مسلمانوں نماز پڑھتے ہیں تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے پہلے ہم نے فجر کی نماز کو پڑھ لینا ہے۔ دین جب دوپہر ہوتی ہے پاکستانی لحاظ سے میں کہتی ہوں 1 PM آفٹر، تو اس کا جو الارم ہے مؤذن کال کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا۔ تو اس کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے، یعنی تھرڈ جو نماز ہے اس کے الارم یعنی کال سے پہلے پہلے، تو اس میں ادھر سے لے کے ادھر تک لوگوں کو پتہ ہوتا ہے جب تھرڈ اذان ہوتی ہے اور مؤذن کال کر رہا ہوتا ہے مسلمانوں کو اللہ اکبر اللہ اکبر، ایوری ماس از رنگنگ اللہ اکبر وائس کم، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو پہلے کی آپ کی ظہر کی نماز ہے اس کا ٹائم فنش ہو گیا ہے، اب آپ کی عصر کی نماز کا ٹائم سٹارٹ ہو گیا ہے۔ تو مسلمانوں کو پتہ چلتا ہے کہ کیونکہ لوگ اپنے کاموں میں بیزی ہوتے ہیں، اور کوئی اگر یہ اذانیں اللہ مقرر نہ کرتا ان 5 اذانوں کو، تو پھر کسی کو بھی پتہ نہ ہوتا ہے کہ نماز کا ٹائم کیا ہے، کوئی کب پڑھ رہا ہوتا، کوئی کب پڑھ رہا ہوتا، کوئی کب پڑھ رہا ہوتا۔ تو یہ جو نمازوں اور اذانوں کا سسٹم ہے یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سٹارٹ ہوا تھا۔ تو یہ اس چیز کے لیے ہوتا ہے کہ تمام جتنی بھی دنیا میں مسلمان ہیں، خاص طور پہ پاکستانی اسلامی ممالک، تو ان کے اپنے ٹائم کے حساب سے پورے ملک میں یہ ایک سسٹم بن جاتا ہے کہ آپ نے اسی ٹائم کے اندر رہ کے اس نماز کو آپ نے ادا کرنا ہے۔ جب ظہر کا ختم ہو جاتا ہے، ظہر کی نماز کا جو پھر شام کو اذان ہوتی ہے، شام کی اذان تب ہو رہی تھی جب سورج تھوڑا سا ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے، اور ایوننگ یعنی تھوڑا سا سیاہی نارمل سی یعنی ایوننگ سٹارٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، تب عصر کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے، اور وہ دین مغرب کی نماز یعنی 4th جو نماز ہے اس تک اس کا ٹائم ہوتا ہے۔ مغرب کی جو نماز ہے وہ سورج غروب یعنی جب چھپ رہا ہوتا ہے وہ تو تب ہوتا ہے۔ اب 2 نمازیں ہیں، اب میں آپ کو سمجھا دوں۔ دین فرسٹ نماز جو ہوتی ہے فجر کی نماز، وہ سورج نکلنے سے پہلے کی ہوتی ہے، دین تب اندھیرا ہوتا ہے دن سٹارٹ ہونے سے پہلے، اور مغرب کی نماز جو ہوتی ہے وہ دن فنش یعنی ختم ہونے کے ٹائم ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ 4 نمازیں ہوگی۔ 5th نماز جو ہوتی ہے وہ نماز عشاء ہوتی ہے۔ نماز عشاء جو ہے اس کا ٹائم یعنی رات 12 بجے سے پہلے 11:30 تک ہم مسلمان جو ہیں پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد ہماری نمازیں جو ہیں وائنڈ اپ ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد آ جاتا ہے کہ نماز مسلمان کیوں پڑھتے ہیں، اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے۔ تو میں پہلے جو فزیکل اس کے بینیفٹس ہیں وہ آپ لوگوں کو بتا دو تو آپ لوگ حیران ہو جائیں گے کہ جو آپ لوگ محنت کر رہے ہوتے ہیں نا یوگا وغیرہ کے لیے اور پتہ نہیں کیا کیا، تو ہمارے اللہ سبحانہ تعالیٰ جن کی شان میں کچھ بھی کہوں تو میرے لفظ اور میری زبان ناکافی ہے۔ رب العزت اس نے ہمیں بہت پہلے یہ چیزیں دے دی ہیں بنا ایفرٹ کے۔ دیکھیں نماز پڑھتے ہیں ہمارا یوگا بھی ہو جاتا ہے، ہمارے باڈی کو بینیفٹس ملتے ہیں، ہمیں گندگی سے دور رہتے ہیں، ہمیں اپنے پاس بلاتا ہے، ہمیں ثواب بھی ملتا ہے، اور ہماری باڈی کو اس کے اتنے بینیفٹس ہیں، یہ صرف ایک نماز کی وجہ سے۔ اس کا فرسٹ بینیفٹ کیا ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ ہماری امپروو ہوتی رہتی ہے، اور سیکنڈ نمبر پہ ہارٹ اٹیک کا پرابلم بہت زیادہ کم ہوتا ہے۔ آپ نوٹ کیجئے گا جو لوگ نماز پابندی سے پڑھتے ہیں 5 ٹائم، انہیں ہارٹ اٹیک کی پرابلم بہت کم ہوتی ہے۔ اور تھرڈ نمبر پہ جن کے ادھر یعنی گھٹنوں میں پین ہوتی ہے تو انہیں کھڑے ہونے میں پرابلم ہوتی ہے، تو آپ کبھی جم وغیرہ پہ جاتے تو انہوں نے کافی ہیوی وہ اٹھایا ہوتا ہے، وہ ایک لوہا سا اور اس کو وہ ویل سا، اور اس کی مدد سے وہ ایک دم اوپر اٹھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں ہماری نماز میں ہوتی ہیں۔ اب میں ٹائموں کے ساتھ آپ کو سمجھاتی جاؤں گی۔ فرسٹ ٹائم پہ ہماری نماز میں کیا ہوتا ہے، جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں احترام سے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، جیسے کہ پہلے زمانے میں بادشاہ کی رسپیکٹ میں تو اس کے جو دربار میں ہوتے تھے وہ لوگ کھڑے ہوتے تھے، تو ہمارا بادشاہ شروع سے مسلمانوں کا اللہ ہے اور وہی رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں اس ایمان پہ قائم رکھے۔
تو وہ یوگا میں ایک پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں. یہ ڈیمو میں آپ کو سمجھا رہی ہوں, آپ کو نظر آ رہا ہوگا. سیم ہم نماز میں اس طرح کرتے ہیں. سیکنڈ نمبر پہ ڈیمو میں آ جاتا ہے کہ وہ جھکتے ہیں, تو ہم نماز میں جھکتے ہیں, رکوع میں جاتے ہیں جس کو بولتے ہیں, وہ ڈیمو میں نظر آ رہا ہوگا. اس کے بعد مین پوائنٹ جو ہے سب سے بیسٹ, جب ہم اپنے اللہ کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں, یہ بھی آپ لوگ یوگا میں یوز کرتے ہیں. بہت بڑی بڑی جو فیملیوں سے, خاص طور پہ انگریز وغیرہ یا انڈیا میں یوگا کر رہے ہوتے ہیں, تو سجدے میں یہ سب سے زیادہ کس چیز کا بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا کہ جب ہمارے مائنڈ میں جو ٹینشن ڈپریشن ہوتی ہے نا, تو جب ہمارا جو سر ہے وہ زمین سے ٹچ ہو رہا ہوتا ہے, تو نیگیٹیوٹی اور ڈپریشن وہ زمین کے اندر کنورٹ ہو رہی ہوتی ہے. اور سب سے بڑی بات کہ جب ہم سجدہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ انسان جو غرور اور تکبر اور بیڈ ورڈ بول رہا ہوتا ہے, آئی ایم بیسٹ ان دا ورلڈ, اور میں سب کچھ ہوں, میرے علاوہ کوئی کچھ نہیں ہے, میں کسی کو نہیں مانتا. بٹ ہماری نماز میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نماز پڑھے ہوتے ہیں سجدے میں سب سے سر نیچے ہوتا ہے, تو اس میں مطلب ہوتا ہے کہ اس نے سر یعنی یہ باڈی کا فرسٹ سب سے اوپر والا حصہ ہوتا ہے, دین سجدے میں وہ سب سے نیچے ہوتا ہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم نمازی جو مسجد میں جاتے ہیں تو وہ ایکولی ایک لائن میں کھڑے ہوتے ہیں. تو سب سے بڑی بات اللہ نے کیا فرمایا ہے, اس میں اللہ تعالیٰ خود انسان کو بار بار ریمائنڈ کرا رہے تھے, بار بار ریمائنڈ کرا رہے تھے کہ میری نظر میں آل پبلک از سیم, مجھے فرق نہیں پڑتا کوئی ریچ ہے کوئی پور ہے, اینی ون از بلیک, اینی ون از بیوٹیفل, اینی ون از ناٹ بیوٹیفل, اٹس ناٹ مائی میٹر. اللہ از آلویز پیپل لو, وہ کہتے ہیں میں سب سے پیار کرتا ہوں. تو جب ایک مسجدوں میں مسلمانوں کی میں یہ ہے کہ اگر ایک انسان ہے جس کی آمدنی 2 کروڑ کی ہے, یعنی 1 ارب ہے, چاہے جتنے بھی بلین لگا لے, اور ایک وہ ہے جو 500 اونلی جس کی ڈیلی یا لگا لیں 200-300 ہے وہ بھی, تو وہ جو ہے نا ایک لائن میں کھڑے ہوتے ہیں. تو کوئی کسی کو بول نہیں سکتا کہ تم بہت امیر ہو, تم بہت غریب ہو, یا تم بہت کالے ہو, تمہارے اندر سے اسمیل آ رہی ہے, تم اس لائن میں نہیں کھڑے ہو سکتے. نو وے, یہ نہیں ہو سکتا. ہمارے مسلمانوں کی پورے ایشیا میں, پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمانوں کی مسجدیں ہیں وہ اللہ کا گھر ہے, وہاں پہ ہر انسان کا اتنا ہی حق ہے, اتنا ہی رائٹ ہے جتنا کہ ایک امیر کا ہے. وہاں پہ ہر کوئی بیٹھ سکتا ہے, لیٹ سکتا ہے, عبادت کر سکتا ہے اپنی مرضی سے, جہاں اس کا دل کرے وہ وہاں پہ اسٹے کر سکتا ہے, کھڑا ہو سکتا ہے, کوئی کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتا. ایک واحد اللہ نے اتنا خوبصورت اپنا گھر بنایا کہ ایک غریب انسان بھی اپنی شان سے ہر جہاں چاہے وضو کر سکتا ہے, جہاں چاہے نماز پڑھ سکتا ہے, جہاں چاہے بیٹھ کے قرآن پاک پڑھ سکتا ہے. کوئی اسے نہیں کہہ سکتا اٹھو یہ میری جگہ تھی, کیونکہ یہ ہمارے اسلام میں غیر اخلاقی ہے. اور جہاں تک بات ہے کہ جب یہ نماز اذان کی کال آ رہی ہوتی ہے تو تب مسلمان یا نمازی یہ نہیں کہہ رہے ہوتے. ایک نماز ایسی ہے جو ہمارے مسلمانوں میں, ویسے 5 نمازوں میں یہ ہوتا ہے کہ جب اذان کی کال آ رہی ہوتی ہے تو سب لوگ مسجدوں میں, خاص طور پہ عرب اور سعودیہ میں اور دبئی میں, زیادہ تر سعودیہ میں جتنے بھی شاپ وغیرہ ہیں, جتنے بھی مال ہیں, کوئی کسی کا کسٹمر کھڑا ہے, چاہے کسی کا کوئی 50 لاکھ کا سامان لے کے آیا ہوا ہے نا, انہوں نے وہیں پہ شاپ کلوز کر دینی ہے اور نماز پڑھنے چلے جانا ہے. اور ایک نماز 5 نمازوں میں ایسی خاص ہے, لیڈیز گھروں میں موجود ہیں, جینٹس کام کر رہے ہیں, اس کا ٹائم اتنا شارٹ پیریڈ ہوتا ہے کہ جو کام کر رہا ہوتا ہے نا اسے وہیں پہ اسے چھوڑنا ہوتا ہے کہ میری نماز جو ہے وہ ضائع نہ ہو جائے. یہ تو نان مسلم کے لیے تھا, اب آ جاتے ہیں مسلمانوں کے لیے. تو مسلمان جو ہوتے ہیں اپنے جو اولاد ہوتی ہے وہ ماں باپ کے لیے ایک ٹائم میں نماز جب 5 ٹائم پڑھ رہی ہوتی ہے تو 5 ٹائم وہ نماز کے اندر اللہ نے ایک ایسا ورڈ رکھا ہے کہ وہ اپنے لیے اور اپنے والدین کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے. یہ صرف ان اولادوں کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں, جو نماز پڑھتے نہیں وہ کیا کریں گے,
اس میں کیا کہتے ہیں، وہ کہنا ربی غفرلی والے والدیہ، یعنی اے اللہ میری مغفرت کر اور میرے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ ہو گیا نا، کتنا شاندار ورڈ ہے، اس کا تو ہمیں بھی نہیں پتہ تھا۔ تو یہ ہر نماز میں بار بار اس ورڈ کو جتنی رکعتیں آپ پڑھتے ہیں یہ آتا ہے، تو آپ سوچیں کہ وہ کتنا خوبصورت ہے، اللہ نے کتنا کچھ رکھا ہوا ہے ایک نماز کے اندر کہ ہم بولتے ہیں کہ نہیں نماز پڑھی فنش۔ نماز پڑھنے سے انسان بیماریوں سے بچا رہتا ہے، نماز پڑھنے سے انسان گندگی سے بچا رہتا ہے۔ بہت سے نان مسلم لوگوں کو یوگا کی طرف جاتے ہیں۔ اب میں پوائنٹ پہ آ جاتی ہوں، جتنی بھی امیر فیملیاں آپ دیکھ لیں پاکستان میں، تھوڑا سا پیسہ آیا نہیں تو وہ یوگا کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو کیا آپ کو کبھی بھی مائنڈ میں نہیں آیا ہے کہ جو آپ یوگا کر رہے ہیں وہ نماز سے ریلیٹڈ ہے؟ ایک ہی چیز سے اگر آپ دو چیزیں کر لیں۔ لوگ بہت زیادہ نماز کم پڑھ رہے ہیں۔ اب میں کہوں گی کہ نماز مسلمانوں میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں مجھے سن رہے ہوں گے اور انہیں یقین بھی ہوگا کہ جنہیں نماز آتی ہی نہیں۔ کچھ ایسے بدقسمت بچے ہیں جنہیں نماز جنازہ کی صورتوں کا یا وہ نماز ہی نہیں آتی، وہ اپنے ماں باپ کا جنازہ ہی نہیں پڑھ پاتے۔ اس سے بدقسمتی کی بات کیا ہوتی ہے کہ آپ کے والدین میں سے، ماں باپ میں سے کوئی بھی فوت ہو جاتا ہے اور آپ اس کا جنازہ نہیں پڑھ سکتے۔ جنازے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ نہائے دھوئے، کپڑے چینج کیے، قبرستان کے اور لوگوں کے دیکھ ہم دیکھ جیسے آپ لوگ وہ کر رہے اور گھر آ گئے، نہیں، یہ ہرگز نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو پلیز ان سے جو ہے آپ گانے سن لیں ہر کس سے، مسلمانوں سے۔ آج کل لوگ مسجدوں میں اتنے کم ہو گئے ہیں، آپ اندازہ لگائیں کہ صرف 2-3 صفیں ہوتی ہیں، اور جہاں پہ میلہ ہوتا ہے یہ گندی عورتیں ڈانس کر رہی ہوتی ہیں، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، وہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے۔ آپ یقین کریں کہ مسجد میں اذان ہو رہی ہوگی، نماز کا ٹائم ہوگا، اور ساتھ والی گلی میں جو ہے کسی لڑکی کا ڈانس ہو رہا ہوگا یا کہیں پہ کوئی ڈانسر آ رہی ہوگی، تو وہاں پہ سارے لوگ جائیں گے۔ آپ لوگ کیوں اس طریقے سے کر رہے ہیں؟ کہ آپ لوگوں کو نہیں پتہ کہ نماز کا حکم بار بار دیا گیا، بار بار دیا گیا۔ خود سوچیں کہ جب اللہ کے پاس آپ جائیں گے کیا منہ دکھائیں گے؟ جب قبرستان یہ جو ناچ گانا فیشن، میں نے سب سے پہلے یہ فیشن کیا، یہ سب کچھ یہاں تک ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، کھا گئی مٹی نوجوان کیسے کیسے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نوجوانوں کو بار بار تنقید کی تھی کہ آپ قبرستان جایا کریں، قبرستان جایا کریں؟ اس لیے کہ قبرستان جائیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ سے بھی کتنے خوبصورت، کتنے امیر جو نوجوان ہیں وہ اس مٹی کے نیچے دب گئے ہیں۔ ان کی انا، غرور، تکبر کو ختم، خوف الہی پیدا کرنے کے لیے اللہ نے اور ہمارے پیارے نبی نے تو بے شمار حدیثیں اور آیتیں نازل کر دی، بٹ آپ لوگوں کو اسلام کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ 5 ٹائم کی نماز میں سے کوئی نماز نہیں پڑھتے۔ جمعے میں کبھی دل کرتا ہے چلے جاتے ہیں، کبھی نہیں کرتا نہیں جاتے، تو اس طرح نہیں کیا کریں۔ جب آپ وہ مر جائیں گے نا، اور آپ کے جو چاہنے والے ہیں، سب سے زیادہ ایک ماں باپ اپنے اولاد سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اور جب وہی آپ کو مٹی کے اندر دفن کریں گے نا، تو جب دفن کریں گے تو جب مٹی کے اندر کسی کو دفن کیا جاتا ہے تو وہ آواز لگاتا ہے 40 قدم تک کہ مجھے چھوڑ کے نہیں جاؤ، مجھے ڈر لگے گا، مجھے چھوڑ کے نہیں جاؤ، مجھے ساتھ لے کے جاؤ۔ تب کوئی بھی نہیں سنتا۔ کیا آپ لوگوں کو کبھی بھی اس چیز کا خیال نہیں آتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ آپ لوگ اتنا مستی میں گم ہو گئے ہیں، آپ لوگوں کو بالکل بھی موت کا ڈر نہیں ہے۔ 5 ٹائم اللہ نے لوگوں کو مقرر کیا ہوا ہے، وہ اذان دے رہا ہوتا ہے، It's called again, 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 come to the success, come to the prayer. بٹ آپ لوگوں کے دلوں پہ شیطان نے اتنی زیادہ سیاہی ڈال دی ہے کہ، اور آپ کے کانوں میں اس نے اتنی گندگی ڈال دی ہے کہ آپ کو وہ اذان کا لام، اذان سمجھ نہیں آ رہی۔ میں تو حیران ہوں۔ ایک نان مسلم لوگوں کو دیکھیں
جو مسلمان ہوتے ہیں کلمہ پڑھ کے ان کے پاس زیادہ نالج ہوتا ہے قرآن پڑھ کے آپ لوگوں کی نسبت۔ شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے آپ لوگوں کو۔ جب فرشتے آپ کی قبر میں آئیں گے اور وہ پوچھیں گے کہ نماز کے منصلات بے نماز کے بارے میں بتاؤ، تو تب کیا جواب دیں گے؟ کچھ بھی جواب نہیں ہوگا آپ کے پاس۔ اور جیسے کہ نان مسلم لوگ جو ہوتے ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اکثر زیادہ تر، میں نے کہیں بھی کمنٹ بھی پڑھا تھا ان لوگوں کا، کافی لوگوں نے پوچھا تھا کہ نیچے کمنٹ آیا تھا کہ جو یہ فرائیڈے کو بہت زیادہ مسجدوں میں رش ہو رہا ہے، سارے لوگ جو مسلمان ہو رہے یہ نہا رہے ہوتے ہیں اور کپڑے چینج کر کے اور مسجدوں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، تو فرائیڈے سارے دن مسلمانوں کے ہوتے ہیں، وہ نمازیں پڑھتے ہیں، تو جیسے کہ جمعے کی نماز کو بھی نماز میں پڑھا جاتا ہے، تو اس دن ایسا ہے کیا خاص ریزن ہے کہ مسلمان جو ہیں اتنا خاص اہتمام کرتے ہیں؟ تو یہ ظاہر سی بات ہے، جو جمعے کی نماز ہوتی ہے وہ باقی دنوں میں ظہر کی نماز ہوتی ہے، اسی طرح کی نماز ہے، بٹ اس میں فرق یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ رحمتیں ہوتی ہیں، فرشتے آسمان سے اتر رہے ہوتے ہیں، اس دن درود شریف ہم بہت زیادہ پڑھتے ہیں، وہ مسلمانوں کے لیے خاص دن ہوتا ہے۔ جیسے نیل کٹنگ کرتے ہیں تو جو بڑھ جاتے ہیں مسلمان، باقی دنوں میں آپ کٹیں گے تو اس کا آپ کو ثواب نہیں ملے گا، بٹ اگر فرائیڈے کو کاٹیں گے تو اس کو ثواب ملے گا۔ فرائیڈے مسلمانوں کے لیے ایک خاص دن ہوتا ہے، تو اس لیے مسلمان جو ہیں سارے وہ نہا کے اور نئے کپڑے پہن کے جو مسجدوں میں جا رہے ہوتے ہیں، اور عورتیں جو ہیں وہ گھروں میں نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں۔ پھر ان کا ایک کویشچن میں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو مرد اپنے سر پہ ٹوپی اور عورت اپنے سر پہ حجاب کیوں رکھتی ہے، تو یہ ایسے ہی کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ ظاہر ہے جھکنا ہی ہے، وہ کھڑا ہی ہونا ہے، تو میں آپ لوگوں کو انفارم کر دوں کہ یہ صرف کھڑا ہونا یا جھکنا یہ میٹر نہیں ہے، میٹر ہی ہارٹ ٹچ جسے بولتے ہیں نا، ہارٹ اور دل سے اللہ کا کانٹیکٹ ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ اس چیز کو ہوتا ہے کہ جب جو لڑکے ہوتے ہیں وہ رسپیکٹ کے طور پہ ہم مسلمانوں کا یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت بہت بڑی ہستی ہے، تو ان کے سامنے جانے کے لیے ہمیں خود کو کور اپ کرنا پڑتا ہے۔ ویسے بھی مسلمان عورتوں کو قرآن پاک میں اور اللہ نے فرمایا کہ وہ آل ٹائم حجاب میں رہے، تو اس لیے اس کو جو ہے زیادہ کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد آ جاتی ہے مسلمانوں کی عید کی نماز، تو یہ بھی خاص اہتمام ہوتا ہے۔ تو کافی کویشچن ہوں گے نان مسلم کے، مجھے انڈیا سے کافی لوگ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو میں سارے کویشچن اس لیے کر رہی ہوں کہ تاکہ ان کو کلیئر ہو جائے کہ مسلمانوں کی نمازیں کون کون سی ہوتی ہیں، کس ٹائم پڑھی جاتی ہیں اور کیا وجہ ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد آ جاتی ہے کہ جو عید پہ نماز ہوتی ہے، عید پہ نماز کا اس کا ٹائم فجر ظہر جو 5 ٹائم ہوتی ہیں، ان نمازوں سے ان کا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے۔ یہ نماز ہوتی ہے جیسے ہر کنٹری کے لحاظ سے ایک الگ، ہر سٹی کے لحاظ سے ایک ٹائم فکس کر لیا جاتا ہے، تو جب جیسے رمضان المبارک کو آخری روزہ ہوتا ہے تو امام جو مسجد کے جو لیڈر ہوتے ہیں وہ اسپیکر میں اعلان کر دیتے ہیں، یعنی کال کر دیتے ہیں کہ 7 او کلاک یعنی AM اور یا پھر 8 AM کلاک، تو آپ لوگ جو ہے نا مسجد میں آ جانا اور نماز، اس میں کچھ تکبیریں وغیرہ کچھ نوافل وغیرہ پڑھے جاتے ہیں لیڈیز کے، اس میں یہ فکس نہیں ہے کہ کوئی نہیں پڑھے گا تو اسے گناہ ملے گا یا اسے پنش کیا جائے گا، اس طرح کا نہیں ہوتا۔ ویسے یہ پڑھتے ہیں مسلمان، کیونکہ مسلمانوں کی خوشی کا دن ہوتا ہے، تو خوشی کا دن ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ کی عبادت سے کیا جائے تو وہ اچھا زیادہ گزرتا ہے۔ اور ایسے ہی جیسے کچھ منتھ کے بعد بڑی عید آ جاتی ہے جس پہ ہم قربانی یعنی جانوروں کو کاٹتے ہیں، یعنی ذبح کر دیا جاتا ہے، تو اس میں بھی ٹائم فکس کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد رمضان میں جو ہے عشاء کی جو نماز ہوتی ہے یعنی لاسٹ نماز 5th نماز، اس کے بعد شروع سے جو رکھا گیا وہ ہوتی تراویح۔
وہ ایک لمبا پروسیجر ہوتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک قرآن پاک کا حافظ ہوتا ہے. اب آپ لوگ بولیں گے کہ قرآن پاک کا حافظ کیا ہوتا ہے. تو قرآن پاک کا حافظ وہ ہوتا ہے کہ جس نے قرآن پاک یعنی 30 سپارے اس نے یعنی اسے بالکل خود آتے ہوتے ہیں ود آؤٹ ریڈ قرآن، یعنی اس کے دل میں اور مائنڈ میں وہ سیو ہو چکا تھا. وہ ود آؤٹ سی وہ قرآن پاک پڑھتا ہے. یعنی وہ جو قرآن پاک ہیں، جیسے ہمارے ایگزام ہوتے ہیں اور ایگزام سے پہلے جو بک ہوتی ہے اس کو ہم یاد کرتے ہیں اور اپنے مائنڈ میں سیو کر لیتے ہیں، ایسے وہ حافظ ہوتے ہیں. وہ پورے قرآن پاک کو اپنے مائنڈ میں سیو کر لیتے ہیں. تو پھر وہ جو قاری ہے وہ تراویحاں پڑھاتا ہے. پیچھے اس میں یعنی پنشمنٹ کا کوئی وہ نہیں ہے کہ جو نہیں پڑھیں گے انہیں پنش ملے گی اور جو پڑھیں گے ہاں اگر پڑھ لیں گے تو اچھے ہے، نہیں پڑھیں گے تو انہیں پنش نہیں کیا جائے گا. تو یہ صرف رمضان کے مہینے میں 30 دن ہوتا ہے تو تب کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ یہ پورا سال نہیں کیا جاتا. ایسے جیسے کہ رمضان کے اندر جو فرائیڈے ہوتا ہے اس کے اندر ایک تسبیح رکھی جاتی ہے جسے صراط التسبیح کہتے ہیں. وہ جمعے میں یعنی مسجدوں میں جو لوگ جاتے ہیں ان کو پڑھائی جاتی ہے. عورتیں ہر جمعے کو پورا رمضان یعنی جب ہم روزہ رکھتے ہیں یعنی فجر کی نماز صبح 4 AM سے لے کے 7 PM تک ود آؤٹ ایٹنگ اینڈ ڈرنک، کچھ بھی نہ کھانا نہ پینا، صرف نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں. تو وہ جو فرائیڈے ہوتا ہے اس کو ہم صراط التسبیح یعنی 3 فرائیڈے آتے ہیں، 4 آتے ہیں. تو وہ ایک لمبا پروسیجر ہوتا ہے، یعنی ایک لمبی نماز ہوتی ہے جو پڑھتے ہیں. اس کے لیے بھی یہ ہے کہ اس کا یعنی اس کی پنش نہیں کیا جائے گی، اگر پڑھو یا نہ پڑھو اپنی مرضی ہے. تو کچھ نمازیں نہیں ہیں، بٹ جو دوسری نماز ہے جو 5 ٹائم پڑھی جاتی ہے، تو جب مسلمانوں کی ڈیتھ ہو جائے گی اور وہ اپنے اللہ سے جا کے ملیں گے تو اس ٹائم میں ان سے فرسٹ کویسچن جو کیا جائے گا وہ نماز یعنی پریئر کے بارے میں کیا جائے گا کہ کین ہو یور پریئر ان دا ورلڈ ان یور لائف. تو ظاہر ہے جنہوں نے پڑھی ہوگی وہ کہیں گے یس، اور جنہوں نے نہیں پڑھی ہوگی وہ ان کے پاس تو کوئی کویسچن نہیں ہوگا. تو ہم لوگ 5 ٹائم نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ یہ ہمارے مسلمانوں کے اوپر ایک لازم ہو جاتی ہے کہ ہم لوگوں نے کرنا ہے. تو اس کا کویسچن جب ہماری ڈیتھ ہو جائے گی تو ڈیتھ ہونے کے فوراً بعد گاڈ، ہم مسلمانوں کا بلیو یہ ہے، ہر ریلیجن کا ایک الگ اپنا بلیو ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، بٹ ہمارا بلیو یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں ان سے یعنی ڈیتھ کے بعد جو ہم جو مسلمان ہیں یا قرآن پاک میں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اس کو وہ ایک گڑھا سا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، تو ابھی میں مینشن بھی کر دوں گی اس کے اوپر. تو اس کے اندر اس کو ڈال کے یعنی دفنا کے اسے غسل کر کے، غسل مین ہوتا ہے کہ اسے اچھے سے نلا کے خوشبو لگا کے، اور ایک وائٹ سا کپڑا ہوتا ہے جسے مسلمانوں میں کفن بولا جاتا ہے، اس میں اس کو کور اپ کر کے اور اس کو نہ مٹی میں دبا کے اور ایسے اس کی قبر بنا دیتے ہیں. اور جب گھر والے واپس آ جاتے ہیں تو قبر میں 2 فرشتے ہوتے ہیں، انہیں بولتے ہیں ملک الموت یعنی موت کے فرشتے. یعنی موت کا فرشتہ جو ہوتا ہے اس کے بعد جو فرشتے آتے ہیں تو وہ جو ہے نا وہ حساب لینے آ جاتے ہیں 2 فرشتے. تو وہ پھر تب پوچھتے ہیں کہ آپ کا رب کون ہے، من دینوں کا، آپ کا اسلام کون ہے. تو وہ اس طرح کے کویسچن عربی میں کریں گے. تو پھر ہمیں جن کو آتا ہوگا یعنی جو پکے مسلمان ہوں گے وہ جواب دیں گے. آئی ہوپ کہ نان مسلم میرے بہن بھائیوں کو نماز کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ نماز کیا ہے، اس کے بینیفٹس کیا ہیں اور یہ کیوں پڑھی جاتی ہے، یہ ہم پہ کیوں لازم ہے. تو آئی ایم امام رانا فرام پاکستان
اور جتنے بھی نیو لوگوں نے مجھے سبسکرائب کیا بہت بہت تھینک یو، اور سب سے زیادہ میں تھینکس دل سے کرتی ہوں یوٹیوب کا۔ یوٹیوب مجھے بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں، سب سے اچھی ایپ یوٹیوب ہے۔ ایک نئے بندے کو جتنا زیادہ سپورٹ یوٹیوب کرتی ہیں کوئی اور ایپ نہیں کرتی۔ میں یہاں پہ نئی ہوں، میری ویڈیو اگلے لوگوں تک بھیجنا، مجھے سپورٹ کرنا، مجھے ہر چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے گائیڈ کرنا، تھینک یو سو مچ۔